السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ سوالات آپ نے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، پوری امت کو کتاب و سنت کی طرف ہم سب کو ہدایت دے، اور جو کتاب و سنت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت بتائی، آپ کی آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت بتائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اگر کسی نے کمی کی یا کسی نے زیادتی کی، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوا، قبر و آخرت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ کا پہلا سوال یہ لیتا ہوں کہ حضرت مولا حسین بن علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کا علیہ السلام کرب و بلا میں جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا جانا، اور نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے اور ان کے اہل بیت پر کرب و بلا میں ظلم و ستم کرنا، زیادتی کا ارتکاب کرنا، جو کچھ کرب و بلا میں حضرت مولا حسین ابن علی علیہ السلام پر ہوا، جناب حسین کے بیٹوں پر ہوا، جناب حسن کے بیٹوں پر ہوا، اور اسی طرح مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اولاد اور بیٹوں کے ساتھ ہوا، وہ انتہائی دردناک تھا، انتہائی المناک تھا، اور انتہائی خوفناک حادثہ تھا۔ اور جہاں اس حادثے میں نبی علیہ السلام کے نواسے اور اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام کے ساتھ ظلم و بربریت کا ارتکاب ہوا، یہ صرف انہی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ زیادتی پوری امت کے ساتھ ہوئی، کہ نتیجہ آج تک جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ جبکہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بڑی تاکید سے کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، غدیر خم کے مقام پر صحیح مسلم میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت متعلق علیہ السلام، مطلب برا نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ تو پیارے بھائی، اس پر کوئی بھی ایسا شخص جس کے سینے میں موجود دل ہو، وہ ضرور کربلا کے واقعے پر غم زدہ بھی ہوگا، اور اس پر جتنا ہو یہ قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ بہت بڑے کرمنل تھے، یقیناً وہ لوگ بہت بڑے پاپی تھے، یقیناً وہ لوگ بہت بڑے مجرم تھے، جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کے نواسے، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کا، ظلم کا، بربریت کا، وحشیت کا ارتکاب کیا۔ لیکن جہاں تک بات ہے میرے پیارے بھائی ماتم کرنا، تو ماتم کرنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام، پہلے بھی خیر حرام، تو اس شریعت کے اندر یہ باقاعدہ حرام قرار دے دیا گیا۔ ماتم کرنے والوں پر لعنت بھی کی گئی۔ ماتم کرنا جاہلیت کا ایک دین تھا، اسلام دین کے اندر اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماتم کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ ایسے لوگ لعنتی ہیں اور جہنم کے عذاب کا جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث میں ہی ماتم حرام نہیں ہے، بلکہ جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے فقہ جعفریہ کے نام پر، جو فقہ جعفریہ کے نام پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس فقہ جعفری کے اندر بھی یہ ماتم کرنا، یہ لوحے کرنا، یہ مرثیے پڑھنا، یہ مجلسیں پڑھنا، یہ کالے کپڑے پہننا اور ایسے تمام اعمال حرام قرار دیے گئے ہیں۔ مطلب ماتمی لوگ، ماتم کرنے والے اور ماتم کوئی باقاعدہ ایک شریعت اور دین بنا لینے والے، جہاں قرآن کے خلاف کرتے ہیں، جہاں سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں، وہیں وہ اپنی فقہ، جس فقہ کے وہ مقلد ہونے کے دعوے دار ہیں، اس فقہ کی بھی پوری خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا قرآن پر عمل کرے، حدیث رسول علیہ السلام پر عمل کرے اور فقہ جعفریہ پر عمل کرے، ماتم کی اسے قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کبھی ماتم نہیں کرے گا، وہ کبھی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے نہیں پیٹے گا، وہ کبھی اپنے گریبان کو نہیں پھاڑے گا۔ خیر آج تو پوری کی پوری قمیض اتار دی جاتی ہے،
کبھی وہ ماتم کرتے ہوئے شیعہ ذاکر کی طرح جمپ لگا کر اوپر چلتے ہوئے جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ نہیں لٹکے گا، کبھی وہ جناب زنجیر زنی نہیں کرے گا، کبھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں مارتے ہوئے سوسائڈ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قرآن پر، حدیث پر، فقہ جعفریہ پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ کبھی جناب جلتے ہوئے انگاروں پہ نہیں چلے گا، قسم کعبے کے رب کی، قسم کعبے کے رب کی۔ وہ کبھی ماتم کرتے ہوئے، جلتے ہوئے، تپتے ہوئے، شعلے مارتے ہوئے انگاروں پہ نہیں چلے گا۔ تو ماتم تو ہے حرام۔ رہ گیا آپ نے کہا رونا، تو بھئی آنسوؤں کا نکلنا یہ تو ایک فطرت ہے، آنسوؤں کا نکلنا یہ ایک فطرت ہے، اور شریعت میں اس کی بالکل اجازت موجود ہے۔ وہ تو جناب حسین علیہ السلام کی شہادت اور قتل تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صدیوں پہلے گزرے۔ آج سورہ یوسف کا سبق ریکارڈ کرتے ہوئے وقال الملک اتونی بھی، ان آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہوئے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے، یوسف علیہ السلام کی صدیقیت کو بیان کرتے ہوئے، تو بھائی کسی کا رتبہ اور مقام دیکھ کر، کسی کی شان دیکھ کر، کسی کی عفت اور عصمت کو دیکھ سن بیان کر کے، یا جناب کربلا کے واقعے کو پڑھتے ہوئے منبر پر بیان کرتے ہوئے خود بخود آنسوؤں کا نکل آنا، یہ تو فطرت عین، اس سے کوئی ملامت نہیں ہے، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ ملامت تو وہ ہے جو اہل تشیع کرتے ہیں، تبتے ہوئے جناب انگارے ہیں، ان پہ یہ شیعہ ماتم کر رہا ہے، قمیض اتاری، بٹن کھولے، اپنے سینے پہ یا حسین یا حسین کرتے ہوئے ماتم کر رہا ہے، اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، اپنے سر پہ تھپڑ مار رہا ہے، اپنے سینے اور اپنی پیٹھ پر زنجیریں اور چھریاں مار مار کے اپنے ہاتھوں اپنا سوسائڈ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے اگر مارنا ہی تھا تو ابن زیاد کو مارتے، اور جو لوگ اس کربلا کے وقوع میں یزید کو بلیم کرتے ہیں، حالانکہ یزید اس میں مجرم نہیں ہے، لیکن یزید کو جو بلیم کرتے ہیں، اگر بھائیوں آپ نے مارنا ہی ہے تو مارو یزید کو فائر، آپ نے گرنیڈ مارنا ہے، مائنڈ مارنی ہے، آپ نے فائر مارنا ہے کلاشن کا، توپ کا، گولے کا، راکٹ کا، تو بھائی یزید کو مارو، ابن زیاد کو مارو۔ یہ کون سا ماتم ہے کہ حسین کی محبت میں اپنے آپ کو مار چلے ہو؟ اللہ اکبر! یہ کیا عقل مندی ہے کہ غم حسین میں اپنے آپ کو جناب انگاروں پہ چلا رہے ہو؟ اگر یہ ماتم ہے، مجھے بتائیے کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ ماتم کیا؟ اپنے کسی آیت اللہ سے پوچھ لیجئے، کسی ایرانی پڑھے ہوئے سے پوچھ لیجئے، ہاں جی، کسی بہت بڑے شیعہ عالم جن کو آیت اللہ اور پتنی مختلف القابات دیے جاتے ہیں، کیا امام زین العابدین نے زنجیریں ماری، خود کو چھریاں ماری، کپڑے اتارے، انگاروں پہ چلا؟ کیا یہ سارا کچھ کیا؟ کیا امام زین العابدین نے غم حسین میں جمپ لگا کر منبر پہ کے اوپر چلتے ہوئے پنکھے کو پکڑا؟ بتائیے، کیا ہم حسین کے دل دادا، حسین کے اہل بیت سے زیادہ ہیں؟ شیعہ لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے میں کہوں گا، جتنا حسین کی محبت اور غم حسین میں کرتے ہو، کبھی کسی ذاکر سے پوچھ لو یہ جو کچھ ہم سے کروایا جا رہا ہے، کیا یہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے بچے ہوئے قافلے کے لوگوں نے کیا؟ کیا خیال ہے؟ مارنا ہے تو دشمن کو مارتے، ابن زیاد کو مارتے، شمر کو مارتے، جو جناب حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے ان کو مارتے، لیکن وہ تو مر گئے، وہ تو قبروں میں ہیں، اب ان کو آپ بھی نہیں مار سکتے۔ اس موقع پر ہمیں کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیان کرنا اور سننا، اور فطرتاً آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، یا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یہ فطرت ہے۔
لیکن یہ ماتم، یہ بھائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کو گلاب کا پھول لگے یا وہ کڑتما ایک ہوتا ہے، اردو میں پتہ نہیں اسے کیا کہیں گے، ہم سرائکی میں اسے کڑتما بولتے ہیں، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، شدید ترین کڑوا۔ میری بات آپ کو گلاب کے پھول کی پتی لگے یا کڑتما لگے، بات یہ ہے، یہ جو اہل تشیع ماتم کرتے ہیں یہ فطرت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ ایک سیریل ہے، یہ ایک مووی ہے۔ کیسی؟ جیسے وہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا، ہاں، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، ابا یوسف مر گیا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، ہمارا بھائی یوسف بھیڑیا اسے لے گیا، رو رہے ہیں داڑے مار مار کے، روتے ہوئے آئے۔ تو کیا خیال ہے؟ وہ فطرت تھی، وہ ڈرامہ تھا، اور یہ بھی ڈرامہ ہے۔ اور جاہل اور بے وقوف ذاکروں کی بات میں آ کر اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ محبت حسین ہے، یہ ماتم حسین ہے۔ اللہ کے بندے ہو، حسین تو شہید ہوا علیہ السلام، حضرت مولا حسین ابن علی علیہ السلام تو شہید ہوئے نا، تو کوئی زندہ قومیں بھی کبھی شہداء کا ماتم کرتی ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسین کی سیرت کو اختیار کریں۔ اور کیا حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ پیغام حسین یہ ہے کہ اللہ کے بندے تمہیں جہاں مدد کے لیے بلائیں پہنچ جاؤ۔ حالانکہ یہ پتہ تھا یہ کوفی بے وفا ہیں، لیکن اس میں نہ رہنا کہ یہ جھوٹ نہ بول رہے ہوں۔ پیغام حسین یہ ہے مظلوم کی مدد کے لیے پہنچو۔ یہ پیغام حسین نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو سوسائڈ کرنا اور مارنا شروع کر دو، اور انگاروں پہ چلنا شروع کر دو، اور جناب چار پائیاں الٹے کر دو، ننگے پیر چلنا شروع کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو رونے میں اور ماتم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رونا الاؤڈ ہے، آنسوؤں کا نکلنا یہ الاؤڈ ہے، اور ماتم کرنا یہ ناٹ الاؤڈ ہے۔ اچھا جی، سبیلے لگانا، نیاز لگانا، کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے لگاتے ہیں کہ قافلہ حسین علیہ السلام وہ بھوکے رکھے گئے، پیاسے رکھے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت حسین پیاسے رہے ہیں، اور اگر حسین کا غم اتنا ہی تھا تو حسین کی محبت میں پیاسے رہتے۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر عقل کی ماننی تھی تو عقل تو پھر یہ کہتی ہے آپ کا محبوب اگر پیاسا رہا تو محبوب کی محبت میں محب پیاسا رہے نا۔ حضرت حسین کو تو بکولے جناب راوی پیاسا رکھا گیا، تو جناب حضرت حسین کے پاس سادہ پانی نہیں ہے پینے کے لیے، تم جام شیری بنا کر پیو۔ حضرت حسین کے پاس کرب و بلا میں جناب پینے کے لیے سادہ پانی نہیں ہے، تم شربت روح افزا بنا کر پیو۔ ہاں جی، حضرت حسین کے پاس کھانے کے لیے بقول راوی درختوں کے پتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ریت کا میدان تھا سارا، تو تم قورمے اور شورمے اور جناب مربے اور میٹھا اور پھیکا نمکین پکوان کھاؤ، یہ چنگی محبت حسین ہے۔ محبوب پیاسا ڈر گیا، دنیا سے گزر گیا۔ اگر تمہارے لفظوں میں، ہمارے الفاظ نہیں ہیں، اگر تم عاشق حسین ہو تو حسین کی طرح بھوکے رہو نا، 10 دن میں مانتا ہوں بھوک ہڑتال کر لو، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک بھوک ہڑتال ہے جی، کیونکہ ہمارا مولا حسین بھوکا رہا، ہم بھوکے رہیں گے، حسین پیاسا تھا، ہم پیاسے رہیں گے، 1 سے 10 محرم تک، اگر عقل کی ماننی تھی، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھنا، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، یاد رکھنا، پلے باندھ لو، تو 10 دن بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو۔ ارے بے وقوفو، حسین کو پینے کے لیے سادہ پانی نہیں ملا، تم منرل واٹر پیے جا رہے ہو، جام شیری پیے جا رہے ہو، روح افزا پیے جا رہے ہو، اور نیبوؤں کا شربت بنا کر پی رہے ہو۔ واہ چنگے تم عاشق حسین ہو، یہ عشق حسین تو نہیں ہے، ہاں، یہ محبت حسین تو نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے، اچھا
پھر مزید یہاں بھی یاد رکھیں، کیا یہی کام امام زین العابدین نے کیے؟ کیا یہی کام امام جعفر صادق نے کیے علیہم السلام؟ بتائیے۔ ہم امام زین العابدین سے اور امام جعفر سے اور امام موسیٰ کاظم سے اور امام تقی سے علیہم السلام، ان سب سے زیادہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری محبت تو جناب ان کی محبت کے پا کو نہیں پہنچ سکتی، کلو کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو ائمہ کی سیرت بھی یہی ہے کہ وہ مت کرو جو اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام نے نہیں کیا۔ نیاز اور سبیلے لگانا تاکہ جناب مولا حسین کو ثواب پہنچے، کیا پھدی کا شوربہ۔ حضرت حسین ہمارے ثواب کا محتاج ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے جناب مولا حسین ابن علی اور حضرت حسن ابن علی علیہ السلام متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نہ اس طرح شہداء یا مرنے والے یا مردوں کے نام پر اصال ثواب ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ نظر و نیاز حسین اس لیے دی جاتی ہے حسین خوش ہو جائے اور کل ہمیں قیامت کے دن بچا لے، تو یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہیں۔ اگلا اور آخری سوال آپ کا، درود میں سب سے فضیلت والا درود ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رہ کر مولا حسین سے محبت کی، مولا حسین کی مریدی کی، مولا حسین کی تعلیمات کو اپنایا، یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، ورنہ دنیا میں بھی ناکامی ہے۔ اور نعوذ باللہ لطیفہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں حسین بھی دھتکار دے گا۔ پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ صنم ملا نہ خدا ملا۔ ایک جملہ اس میں اور بھی ہے لیکن وہ میں پارلیمانی آداب کی خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے،